الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 6 سائنس 1.3 نمبر ٹاپک یونٹ 1 1.3 نمبر ٹاپک ٹیشوز۔ اب ٹیشو کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹیشو a group of similar cells performing a specific function is called a tissue۔ ایک جیسے سیلز کی ایک گروپ جو ایک جیسا کام کرتا ہو اس کو ٹیشو کہتے ہیں۔ یعنی ایک جیسے سیلز اکٹھے ہو کر ایک گروپ کی شکل بناتے ہیں جو ایک قسم کا کام کرتے ہیں تو اس کو ٹیشو کہتے ہیں۔ یعنی سیل کی اوپر دوسرا اکائی ہے ٹیشو۔ بہت سارے سیلز اکٹھے ہو کر ایک گروپ کا شکل بنا کر ٹیشو بناتا ہے۔ وہ سیلز اکٹھے ہوتے ہیں جو ایک جیسا کام کرنے والے ہیں۔ Animal tissue are broadly classified into 4 groups۔ جانوروں کے ٹیشو جو ہے وہ عمومی طور پر 4 بڑے اقسام میں تقسیم کیے جاتے ہیں، 4 گروپس میں اینیمل ٹیشو۔ اب اس ٹیبل میں انہوں نے لکھے اور یہ نیچے والے ٹیبل میں پلانٹ ٹیشو لکھے۔ ایپیتھیلیل ٹیشو یہ ایک قسم کے ٹیشو ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کے سیلز اکٹھے ہو کر ایک خاص قسم کی گروپ بناتے ہیں جو ایک خاص قسم کی ٹیشو ہوتے ہیں۔ وہ 4 قسم ہیں: ایپیتھیلیل ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو، مسکولر ٹیشو، نروس ٹیشو۔ تو اس میں سے پہلا والا ایپیتھیلیل ٹیشو یہ کیا کام کرتے ہیں؟ کورز، وہ لپیٹتے ہیں کسی چیز کو، کسی آرگنز کو، کسی جسم کو، پروٹیکٹ حفاظت کرتے ہیں، اینڈ سیکریٹ اور رطوبت پیدا کرتے ہیں۔ یہ کہاں ہوتے ہیں؟ ویئر اٹ از فاؤنڈ، یہ کن کن جگہوں پر ہوتے ہیں؟ سکن پر ہوتے ہیں، لیننگ آف ٹیوبز، جو بدن میں جو ٹیوب ہوتی ہے یعنی پائپ ہوتی ہے اس کی اوپر والی لیئر پر ہوتی ہے، اینڈ ارگنز اور دوسرے انداموں پر جو جس مختلف ارگنز ہے جو مختلف اعضاء ہے اینیمل کی اس کی اوپر والی لیئر پر ہوتی ہے۔ یہ کنیکٹیو ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو کیا کام کرتے ہیں؟ اس میں ایک خاص قسم کی ایک الگ خاص قسم کے سیلز اکٹھے ہو کر گروپ بناتی ہے جس کو کنیکٹیو ٹیشو کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ کنیکٹ، یہ ایک دوسرے چیزوں کو کنیکٹ کرتی ہے۔ ٹرانسپورٹ، یہ مطلب ٹرانسفر کرتی ہے، ارسال کرتی ہے خوراک کو وغیرہ کو۔ اینڈ سپورٹ، اور بدن کو سپورٹ دیتے ہیں۔ یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ بون، جو ہڈیاں ہے اس میں ہوتے ہیں۔ بلڈ میں ہوتے ہیں، یعنی ٹرانسپورٹ، بلڈ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، آکسیجن اور خوراک لے کر جسم کی مختلف حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو بلڈ کی سیل، بلڈ کی ٹیشو، کارٹیلیج، پیٹس، چربی، لوز کنیکٹیو ٹیشوز، جو جسم کے مختلف جوڑ ہے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ مسکولر ٹیشو، مسکولر ٹیشو یعنی پٹھوں والا ٹیشو، جو اندام کو جو کسی اندام کو حرکت دیتے ہیں، مسکولر ٹیشو۔ مووز باڈی پارٹس، یہ باڈی کے اعضاء کو حرکت دیتے ہیں۔ یہ کہاں ہوتے ہیں؟ ہارٹس، پزڑ کی زڑ سے کم دے حرکت کئی دا سے پمپنگ کئی باغی کی مسکولر ٹیشو۔ اور مسلز، جو جسم کی مختلف اعضاء میں مسل ہوتی ہے، مثال کے طور پر پیروں میں، ہاتھوں میں،
यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू होते हैं। इस मस्कुलर टिश्यू की वजह से, यानी मस्कुलर टिश्यू ऐसा काम करते हैं जैसा कि आपने एक स्वेटर को देखा होगा, जो जिसका बाजू, एक स्वेटर का बाजू जो है वो हाइड्रोलिक जैक्स की पावर से वो काम करता है, हिलता है और काम करता है। इसी तरह उस हाइड्रोलिक की जगह इंसान में और दूसरी एनिमल के अज़ा में जो है वो पट्टे लगी होती है, मसल्स लगे होते हैं जो अज़ा को हरकत देते हैं। नर्वस टिश्यू, 4 नंबर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का क्या काम है? कैरीज मैसेजेस अराउंड द बॉडी, वो पैगामात मुख्तलिफ जगहों तक, यानी जिस्म की मुख्तलिफ जगहों को पैगामात पहुँचाते हैं। जिस अराउंड द बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी, बॉडी के हर हिस्से को पैगामात पहुँचाते हैं। ये नर्वस टिश्यू कहाँ पर मौजूद होते हैं? ब्रेन में मौजूद होते हैं, दिमाग में, स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड जो रीढ़ की हड्डी, जो कमर की हड्डी के अंदर जो होता है, एंड नर्वस और नर्वस में होता है, जो छोटी बोन है, छोटी हड्डियाँ है, उसके अंदर जो दिमाग जैसा एक वेन होता है हड्डी की बीच में। तो ये जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियों की अंदर होती है, स्पाइनल कार्ड में होती है, नर्व्स में होती है और दिमाग में होती है, ये नर्वस टिश्यूज। इसके बाद प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को भी इन्होंने 4 ग्रुप्स में तकसीम किए है। एपिडर्मल टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। इसमें 1 नंबर एपिडर्मल टिश्यू, कवर्स एंड प्रोटेक्ट। ये पौधे की जिस्म को लपेटता है और उसकी हिफाजत करता है। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये जड़ों पर मौजूद होते हैं, जिस्म और पौधे की तने पर की ऊपर सतह पर, और इसी तरह पत्तों की ऊपर वाले सतह पर मौजूद होते हैं। सरफेस ऑफ द लीव्स, पत्तों की सतह पर मौजूद होते हैं। स्टीम तने की इर्द गिर्द बाहर की तरफ मौजूद होती है। एंड रूट्स और जड़ों की ऊपर लेयर बनाते हैं, इसे ये कवर करते हैं ना, इसने लिखा फंक्शन कवर और प्रोटेक्ट। तो ये कवर करती है तने को, जड़ों को और पत्तों को। दूसरे नंबर पर फोटोसिंथेटिक टिश्यू। फोटोसिंथेटिक टिश्यू पौधों में मेक्स फूड, वो खुराक बनाते हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ग्रीन लीव्स, जहाँ पर सब्ज पत्ती है, बस सब्ज पत्ती वो जिसका इसका रंग जो सब्ज है वो इस फोटोसिंथेटिक टिश्यू की वजह से ग्रीन होते हैं। जहाँ पर फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं वहाँ पर वो जगह, वो पत्ती वो सब्ज होगी, सब्ज रंग नजर आएंगे उसे। इस तीसरे नंबर पर सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू सपोर्ट्स एंड स्ट्रेंथनेस, ये पौधे को सपोर्ट देता है, हिफाजत और मजबूत बना देता है पौधे को। ये कहाँ मौजूद होती है? वुड ऑफ स्टीम, ये जो पौधे का तना है, इसका लकड़ी, ये सपोर्टिंग टिश्यू है। एंड रूट्स और जड़ों की जो लकड़ी होती है वो सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं। इसके बाद 4 नंबर वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू बिल्कुल इस सपोर्टिंग टिश्यू की बीचों बीच चलते हैं। इसका काम है मूव्स वाटर एंड फूड। ये वेस्कुलर टिश्यू है जो है, इसके जरिए खुराक जड़ों से ऊपर पौधे को पहुंचते हैं। वाटर और पानी और दूसरा खुराक जो ज़मीन से हासिल करता है वो इस वेस्कुलर टिश्यू के जरिए पौधे को जाता है। और इसी तरह पत्तों से फोटोसिंथेटिक के जरिए जो खुराक हासिल करता है वो भी इस वेस्कुलर टिश्यू के जरिए पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों को जाता है।
یہ کہاں پر موجود ہے؟ ویسکولر بنڈل، یہ ویسکولر بنڈل میں موجود ہوتی ہے. یہ لکڑی اور جو پٹ ہوتا ہے اس میں موجود ہوتے ہیں. ٹاپک نمبر 1.4 آرگنز. آرگنز کسے کہتے ہیں؟ ٹیشوز join with other tissue to form an organs. یعنی ہم نے پہلے پڑھا جب ایک قسم کی سیلز اکٹھے ہو کر ٹیشو بناتے ہیں جو ایک قسم کا کام کرتے ہیں. اور اب اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ ایک قسم کی ٹیشو اکٹھے ہو کر ایک آرگنز کو بناتے ہیں، یعنی ایک عضو کو بناتے ہیں. Different tissue of an organs work together to do a special job. مختلف قسم کی ٹیشو ایک کام کرتی ہے اکٹھی ایک خاص قسم کا ڈیوٹی دینے. ڈفرینٹ ٹیشو آف این آرگنز ایک عضو کا مختلف ٹیشو ورک ٹوگیدر اکٹھے کام کرتی ہے ٹو ڈو اے اسپیشل جاب کہ ایک خاص قسم کا جاب یا ایک خاص قسم کا کام انجام پا سکی. فار ایگزامپل اسٹمچ، معدہ. مثال کے طور پر معدے میں مختلف قسم کے ٹیشو اکٹھے ہو کر اکٹھے کام کرتے ہیں اور اس کا کام کیا ہے؟ ٹو ڈائجسٹ فوڈ، خوراک ہضم کرنا. یہ انہوں نے ڈائیگرام بنا کر دکھایا ہے. یہ مختلف قسم کی ٹیشو ہے، یہ اکٹھے ہو کر ایک عضو بناتا ہے. اس عضو کا کام کیا ہے؟ خوراک کو ہضم کرنا. ایپیتھیلیل ٹیشو، مسل ٹیشو، بلڈ ٹیشو اینڈ نروس ٹیشو. جو ہم نے 4 قسم کے ٹیشو ٹیبل میں پڑھے: ایپیتھیلیل ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو، مسکولر ٹیشو، نروس ٹیشو. یہاں پر اس کو ذکر کرتے ہیں دوبارہ: ایپیتھیلیل ٹیشو، مسکولر ٹیشو، بلڈ ٹیشو اینڈ نرو ٹیشو جوائن ٹو فارم این آرگنز. مثال بطور مانی فار ایگزامپل اسٹمچ. یہ 4 قسم کی، یہ مختلف قسم کی ٹیشو اکٹھے ہو کر ایک آرگن بناتے ہیں. یعنی ایک اندام، جو مثال کے طور پر ایک انسان کا ہاتھ لیا تو اس میں مختلف قسم کی ٹیشو ہے. اس میں نروس ٹیشو بھی ہے، اس میں ایپیتھیلیل ٹیشو بھی ہے، اس میں مسکولر ٹیشو بھی ہے، اس میں بلڈ ٹیشو بھی ہے، جو ان سب مل کر ایک اندام بنتا ہے. اور مثال میں انہوں نے دیا ہے اسٹمچ، معدہ. اب اس کے بعد آرگنز. ٹیشو اکٹھے ہو کر ایک آرگن بنتا ہے تو آرگنز کیا کرتے ہیں؟ آرگنز سسٹم. A group of organs work together. مختلف اعضاء کی ایک گروپ اکٹھا کام کرتا ہے ٹو کیری آؤٹ اے لائف پروسیس کی زندگی کا یہ مرحلہ گزار سکے. فار ایگزامپل ان آور باڈی، مثال کے طور پر ہمارے جسم میں 206 بونز، 206 ہڈیاں میک اپ دا اسکیلیٹل سسٹم. ہمارے جسم میں 206 ہڈیاں اسکیلیٹل سسٹم بناتا ہے. اسکیلیٹل سسٹم جو ہڈیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے کو اسکیلیٹل سسٹم کہتے ہیں. وہ سسٹم جو ہڈیوں سے بنا ہوا ہوتا ہے. This system provides support to our body. یہ سسٹم ہماری جسم کو سپورٹ فراہم کرتا ہے. Protect our internal organs. اور ہمارے اندر والے اعضاء کا حفاظت کرتے ہیں.
اینڈ ہیلپس یو موو، اور ہماری چلنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ڈائیگرام دیے ہے، اس میں پہلا جو انہوں نے لکھا ہے دا سرکولیٹری سسٹم۔ سرکولیٹری سسٹم یعنی بلڈ سرکولیٹری سسٹم، جس کی تھرو خوراک جسم کی مختلف حصوں تک پہنچتا ہے، اس کو کہتے ہیں سرکولیٹری سسٹم۔ یہ ہارٹ سے یعنی دل سے شروع ہوتا ہوا جسم کی مختلف حصوں کو پہنچتا ہے۔ The circulatory system moves blood around the body۔ سرکولیٹری سسٹم کے ذریعے خون گردش کرتا ہے ساری جسم میں، ٹو ٹرانسپورٹ ڈائجسٹڈ فوڈ، کہ ہضم شدہ خوراک پہنچا سکی، آکسیجن پہنچا سکی، کاربن ڈائی آکسائڈ، ویسٹ مٹیریل، ہیٹ وغیرہ، ایک چیز ہی پہنچا سکے۔ جسم کی مختلف حصوں کو خوراک، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ویسٹ مٹیریل وغیرہ، ہیٹ، حرارت، یہ سب پہنچانے کے لیے بلڈ سرکولیٹری سسٹم جسم میں کام کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ڈائیگرام ہے مسکولر سسٹم۔ جہاں جہاں پر پٹے ہوتے ہیں مسلس ہوتے ہیں، اس کا کام ہے، یہ انہوں نے شکل میں دیا ہے، بائسیپ مسلس یہ بازو میں اور ٹرائسیپ مسلس اس بازو میں۔ The muscular system work with bones to help the body move۔ مسکولر سسٹم جو ہے یہ ہڈیوں کے ساتھ مل کر مدد کرتا ہے حرکت میں۔ یہ دکھایا گیا ہے، یہاں پر مسلس ہے، یہاں پر مسلس ہے، یہاں پر مسلس ہے، یہاں پر، یہ مختلف مسلس کے ذریعے ہماری ہڈیاں جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ تیسرا ڈائیگرام انہوں نے دیا ہے ڈائجسٹو سسٹم، جو نظام انہضام اس کو کہتے ہیں، جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ کس طرح ہضم ہوتا ہے۔ The digestive system breaks down food into simpler substances۔ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کو بریک ڈاؤن کر کے، اس کو توڑ مروڑ کر کے سمپل یعنی سادہ چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ریسپریٹری سسٹم ہے، جو سانس لینے کا عمل ہے، اس کا الگ سسٹم ہے۔ ٹریکیا جو وینڈ پائپ ہے، لنگز، پھیپھڑیاں اس میں شامل ہے، اس کا کام ہے the respiratory system provides oxygen to the blood۔ ریسپریٹری سسٹم جو ہے یہ آکسیجن لیتا ہے ہوا سے اور بلڈ کو ٹرانسفر کرتا ہے، اینڈ ریمووز کاربن ڈائی آکسائڈ، اور بلڈ سے کاربن ڈائی آکسائڈ الگ کرتا ہے، وہ باہر خارج کرتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کو بلڈ سے لے کر باہر خارج کرتا ہے، اور باہر سے آکسیجن لے کر خون میں شامل کرتا ہے، جو خون ہماری جسم میں گردش کر کے جسم کی مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریسپریٹری سسٹم، سانس لینے کا عمل، سانس لینے کا سسٹم۔ یہ چوتھا دا نرو سسٹم۔ نرو سسٹم انہوں نے دماغ سے شروع ہوتا ہوا جسم کی مختلف حصوں میں جاتا ہے۔ دا نرو سسٹم کنٹرول آل دا باڈی ایکٹیویٹیز۔ نرو سسٹم جسم کی تمام ایکٹیویٹی، تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی جو ہم ہاتھ ہلاتے ہیں، جو ہم کچھ بولتے ہیں، جس چیز کو دیکھتے ہیں، جو ہم پاؤں سے چلتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا اٹھتے ہیں، یا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، یہ سب دماغ کے کنٹرول سے کرتے ہیں۔
دماغ سے کرنٹ جاتا ہوا ہمارے اعضاء اس کرنٹ کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ڈائیگرام ہے دی ایکسکریٹری سسٹم۔ یہ ایکسکریٹری سسٹم جو ہمارے جسم میں پالتو مادے بچتے ہیں تو اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ دی ایکسکریٹری سسٹم، اس میں دو کڈنی ہے جس کو ہم گردے کہتے ہیں، گردے، اس میں بلڈ کو چھانا جاتا ہے، اس سے پالتو مادے الگ کر کے پیشاب کی شکل میں بلیڈر جس کو ہم مثانہ کہتے ہیں اس کی طرف آتی ہے اور پھر باہر نکلتی ہے۔ ایکسکریٹری سسٹم ریمووز ویسٹ فرام دا باڈی، ہمارے جسم سے پالتو مادے ریموو کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں۔ اسی طرح دا اسکیلیٹل سسٹم، اس میں ہڈیاں ہے بس سارے جسم سے اوپر سے لے کر پاؤں تک۔ دا اسکیلیٹل سسٹم سپورٹ دا باڈی، جس کی قوت سے باڈی جسم کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، حرکت کرتا ہے، یہ اسکیلیٹل سسٹم ہے۔ سپورٹ دا باڈی اینڈ پروٹیکٹ ڈیلیکیٹ آرگنز، جسم کو سخت بناتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اس سارے سبق کا نتیجہ یہ ہوا کہ سل سے شروع ہوتا ہوا، سل ایک یونٹ ہے زندگی کا، جاندار چیزوں کا ابتدائی ایک بلاک ہے، ایک یونٹ ہے۔ بہت سارے سل اکٹھے ہو کر ٹیشو بناتے ہیں، بہت سارے ٹیشو اکٹھے ہو کر ایک ارگنز بناتے ہیں، اور بہت سارے ارگنز اکٹھے ہو کر آرگینزم بناتے ہیں، جاندار چیزیں بناتے ہیں۔ تو کی پوائنٹ اس سبق کا یہ ہوا، اس سارے سبق کا مقصد یہ ہوا، سیل از دا اسٹرکچرل اینڈ دا فنکشنل یونٹ آف لیونگ تھنگس۔ سیل جو ہے یہ جسم کی ساخت کا اور جسم کی کارکردگی کا پہلا ابتدائی یونٹ ہے۔ Some structures are common in a plant and animal cell. بعض ساختیں مشترک ہوتا ہے پودے اور جانداروں کے سیل میں۔ سیل ممبرین، سیل ممبرین، نیوکلیس، سائٹوپلازم، مائٹوکانڈریا اینڈ رائبوسومز۔ یہ جو ہے سیل ممبرین، نیوکلیس، سائٹوپلازم، مائٹوکانڈریا، رائبوسومز، یہ اینیمل سیل میں بھی ہوتی ہے، پلانٹ سیل میں بھی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا اس سبق میں۔ ایک یہ پڑھا کہ سیل ایک ابتدائی یونٹ ہے کارکردگی کا اور ساخت کا۔ دوسرا یہ پڑھا کہ سیل جو ہے پودوں اور جانداروں کی اس میں یہ چار چیزیں سیم ہوتی ہے، ایک جیسے: سیل ممبرین، نیوکلیس، سائٹوپلازم، مائٹوکانڈریا اینڈ رائبوسوم۔ تیسرا ہم نے اس سبق میں یہ پڑھا، سم اسٹرکچر آر پریزنٹ اونلی ان پلانٹ سیل، اور بعض چیزیں جو صرف پودے کی سیل میں موجود ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سیل وال، کلوروپلاسٹ اینڈ لارج سینٹرل ویکیولز۔ سیل وال جو سخت سیل وال ہوتا ہے وہ پودے کی سیل میں ہوتا ہے، جانوروں کی سیل میں نہیں ہوتا۔ اور کلوروپلاسٹ پودے کی سیل میں ہوتا ہے، جانوروں کی سیل میں نہیں ہوتا۔ ان لارج سینٹرل ویکیول، اور سینٹر میں جو بڑا خلا ہوتا ہے وہ پودے کی سیل میں ہوتے، اینیمل کی سیل میں نہیں ہوتے۔ سیل فارم ٹیشو، سیل سے ٹیشو بنتی ہے، ٹیشو فارم آرگنز، اور ٹیشو سے آرگنز بنتی ہے، اندام بنتی ہے، عضو بنتی ہے۔ آرگنز فارم سسٹم، آرگنز مختلف آرگنز اکٹھے ہو کر ایک سسٹم بناتا ہے۔ آرگن سسٹم جو ہے فارم ان آرگینزم، آرگن سسٹم اکٹھے ہو کر ایک جاندار بنا دیتا ہے۔ آل آرگن سسٹم ورک ان
کوآرڈینیشن، تمام اعضاء کا سسٹم جو ہے وہ ایک کوآرڈینیشن، ایک باہمی اتحاد سے یہ کام کرتا ہے، which each other ایک دوسرے کے ساتھ to perform the life process کی زندگی کا یہ مرحلہ گزار سکے۔ یہ یونٹ نمبر 1 سبق ختم ہو گیا۔